من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ اتوار کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 پر بات کی تھی کہ جو ابھی جاری تھی، اہدنا الصراط المستقیم، سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس اہم ترین قرآن مجید کی سورہ میں کہ جو در حقیقت دعا ہے، خدا بند عالم کی نظروں میں بندے کے لیے جو اہم ترین چیز تھی اس کا سوال کرنا سکھایا ہے، اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی رہنمائی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کا لفظ اور اس سے بنے ہوئے الفاظ جن کو ہم عربی زبان میں مشتقات کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیریویٹیوز کہتے ہیں، اس لفظ سے بنے ہوئے دیگر الفاظ جتنی جگہ پر بھی قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، 4 میں سے ایک معنی مراد ہے، اور خود اس آیت میں اس لفظ کے استعمال سے انسان جیسے جیسے قرآن کریم سے مانوس ہوتا ہے، لب و لہجے سے انسان تشخیص دے سکتا ہے کہ کون سی ہدایت یہاں پر مراد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 معانی ہدایت کے 4 درجات کی طرح ہیں، 4 رتبوں کی طرح ہیں، جن میں سے پہلا درجہ ہدایت کا عرض کیا کہ وہ اس کائنات کی ہر ایک مخلوق، ہر ایک ذرے کو شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات خلق کی اور اس کی اشیاء خلق کی تو جس جس چیز کو اللہ نے خلق کیا، اس کائنات میں وہ چیز، وہ ذرہ کیا رول پلے کرے گا، کون سی ذمہ داری کو نبھائے گا، اور اس سے سرکشی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہر ذرے کی ہدایت فرمائی، ہر مخلوق کی ہدایت فرمائی، ان کے اپنے اپنے وجود کی مناسبت سے اور اس کردار کی مناسبت سے جو انہیں اس کائنات میں ادا کرنا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جو بات یہاں پر ہم سے مربوط ہے وہ یہ کہ یہ پہلا رتبہ انسان کے اندر ہدایت کا کیا چیز ہے؟ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اس کے اندر عقل رکھ دی۔ یہ خدا نے ایک عظیم نعمت اور امانت عطا فرمائی ہے جس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے ہدایت کا۔ جس کو عقل ملی ہے اس کے لیے پھر اگلا درجہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے، یاد رکھیں گے معانی کو۔ یہ جو پہلا درجہ ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے اپنی مرضی سے دیا۔ جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسان کو، جو کچھ دیا ہے خدا نے اپنی مرضی سے دیا ہے، پوچھا نہیں ہے ان سے کہ تمہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اندر رکھ دیا۔ اب ہم باقی مخلوقات کو چھوڑ کر انسان کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر خدا نے عقل رکھ دی۔ اگر عقل نہ ہو، کسی کی صحیح کام نہ کرتی ہو، تو جو دوسرا درجہ ہے ہدایت کا وہ اس سے مربوط ہی نہیں رہتا۔ وہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہدایت کا، دوسرا معنی ہدایت کا، اس سے مراد وہ ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے، وحی جسے کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اب یہ وحی کو کون
سمجھ سکتا ہے، کون اس سے استفادہ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس عقل موجود ہو پہلے۔ لہذا جن کی بعض انسان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر صحیح نہیں ہوتے، تو شریعت نے ان کا حکم کیا بتایا ہے؟ اللہ نے ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیے، ان سے خداوند عالم نہیں پوچھے گا تم نے کیا کیا، اس لیے کہ جس چیز کے سبب سوال و جواب ہونا تھا وہ چیز نہیں ہے ان کے پاس، یا ناقص ہے ان کے پاس۔ عقل ہوگی تو اگلی رہنمائی سے استفادہ ہو پائے گا۔ یہ دوسرا معنی، دوسرا رتبہ، دوسرا مقام۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ نے اپنے نبیوں کی ذمہ داری لگائی، اور اس کے بعد انبیاء کے وارثین کی، اور ہر اس شخص کی کہ جو انبیاء کے راستے پر چلتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے رسول کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ هَذِهِ اشارہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، هَذِهِ یہ ہے، سبیلی میری سبیل، میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، قرآن کا حصہ ہے، سورہ یوسف کے آخر میں یہ آیت آتی ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اپنے رسول کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ دعوت کوئی ایسی جذباتی بات نہیں ہے کہ میں جذبات میں آ کے اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں، بلکہ علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اس سے بہتر کام اس کائنات میں مجھے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنے خالق کی طرف رہنمائی کروں۔ علی بصیرت، بصیرت پر مبنی ہے یہ اللہ کی طرف دعوت۔ اگلی بات کہ جو ہماری زندگیوں میں اکثر شامل نہیں ہوتی، جبکہ قرآن نے ترغیب دلائی ہے اسی آیت میں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے، یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول پاک سے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، میری سیرت کو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے۔ ایک رسول اللہ سے محبت کرنے والا، ایک اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، اس کی زندگی میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ سبب بنے، اس کا وجود اس خیر کا باعث ہو کہ جہاں پر اس کا وجود ہو، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، جہاں وہ جاب کرتا ہے، جہاں وہ کاروبار کرتا ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ خدا سے قریب آئیں، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے وہ دعوت دیتا ہو لوگوں کو، چاہے زبان سے چاہے اپنے عمل سے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی۔ پس یہ دوسری ہدایت، رہنمائی کرنا، بنیادی طور پر اللہ نے انبیاء کے ذمہ لگایا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہر شخص۔ قرآن نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا، نکالا گیا۔ کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو، تم اس لیے بہترین امت قرار دیے گئے ہو، تمہارا کام یہ نہ کہ کام نہ کرو بہترین امت۔ یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے، کیا؟ راستہ دکھانا۔ تیسرا میں نے کیا عرض کیا تھا، یہ ریپیٹ کروں کیونکہ امپورٹنٹ ہے، بار بار تکرار ہو گئی، پھر ہم اشارہ کیا کریں گے۔ تیسرا معنی اس کا نام ہم رکھتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، توفیق اس راستے پر چلنے کی جس راستے کو انبیاء نے دکھایا ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کیا ذمہ داری بتاتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے اور کچھ نہیں ہے سوائے صاف اور واضح پیغام پہنچا دینا۔
وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو آپ نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں، آپ تو نصیحت کرنے والے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں، ان کے نگہبان نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں. آپ خدا کی طرف سے صاف صاف پیغام پہنچا دینے والے. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے کس جذبے اور کس تڑپ کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا، کتنی زحمات اور کتنی تکالیف برداشت کی ہیں اللہ کے نبی نے. اپنی روح پر بھی زخم کھائے ہیں اور اپنے بدن پر بھی زخم کھائے ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. یہ دوسرا معنی ہدایت کا راستہ دکھانا. تیسرا معنی کیا عرض کیا؟ راستے، اس دکھائے گئے راستے پر چلنا. اس کا بنیادی فارمولہ یاد رکھیں. یہ رسول اللہ نہیں کرتے. قرآن نے بتایا اے رسول آپ خود کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے. اے رسول کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائے؟ نہیں، یہ مسئلہ اور ہے. یہ توفیق کب ملتی ہے؟ اس توفیق کے لیے بندے کی طرف سے بھی ارادہ اور حرکت مطلوب ہے خدا کو. میں نے مثال دی تھی کہ آپ کا دوست سفر سے آئے، ہدیے لے کر آئے، سب اپنے عزیزوں کو اکٹھا کرے اور کہے کہ میں یہ جو ہدیے پڑے ہیں میرے پاس، یہ میں سب کے لیے لایا ہوں، لیکن دوں گا اس کو جو خود لینا چاہے. اس کو جو خود رغبت نہیں رکھتا میرے ہدیے کی، میں اسے نہیں دوں گا، اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی. یہ جو توفیق ملتی ہے انسان کو اس راستے پر چلنے کی، اس کی طرف اس توفیق کے لیے اللہ نے بندے سے طلب کیا ہے کہ تو ارادہ کر، تو مانگ، تو رغبت کر، پھر میں اس راستے کو تیرے لیے آسان کر دوں گا، جسے ہم کہتے ہیں توفیقات میں اضافہ. یہ توفیقات میں اضافہ صرف ایسے نہیں ہو جاتا کہ مثلا میں دعا کروں یا اللہ میری نیکیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جبکہ نیکیاں کرنے کا ارادہ کوئی پلان میرے ذہن میں نہ ہو، ایسے ہی روٹین میں سنتا رہوں یہ دعائیں اور میری زبان پر جاری ہو گئی. یہ تیسرا ہے. اب اس دوسرے اور تیسرے کا فرق کرنے کے لیے میں آپ کو 2 آیات سے مثال دیتا ہوں. ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے رسول اللہ سے خطاب فرما کر، خوب غور سے سنیں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وہی لفظ تہدی، تو ہدایت کرتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً اے رسول آپ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو. اور پھر اسی قرآن نے ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. لا تہدی، ہدایت نہیں کر سکتے. اب سوال ذہن میں آئے کہ ہم نے تو سنا ہے قرآن کی باتوں میں اختلاف کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے آپ یقیناً ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور دوسری جگہ اللہ ہی کہہ رہا ہے اے رسول آپ ہدایت نہیں کر سکتے. تو یہ تو اختلاف ہو گیا. کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ یقیناً ہدایت کرتے ہیں وہ دوسرا رتبہ ہے جو رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، راستہ دکھانا، بتا دینا، خدا کا پیغام پہنچا دینا. اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے وہ ہے اس راستے پر چلنا. وہ آپ زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ نے پیغام پہنچانا، ہم نے ان کو عقل دی ہے، جس کا جی چاہے اس راستے پر چلنے کا ارادہ کرے. ہاں جو ارادہ کرے خداوند عالم کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. لیکن جو خود بیزاری کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی شان میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں کوئی کمی آ جائے گی. اگر یہ بندہ اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے اقتدار میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا. اب یہ تیسرا درجہ جو میں اس کو درجات کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور فرمائیں تو جس تک دوسرا درجہ ہدایت کا پہنچا ہے وہی تیسرے پہ جائے گا. جس کے پاس ہدایت آئی ہے
اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے. جو قبول کرے گا وہ اس راستے پر چلے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات میں بتایا ہے. ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خداوند عالم فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا. یہ اہتدوا یہ بھی ہدایت سے بنا ہوا فعل ہے. ایک ہوتا ہے ہدا، اس نے ہدایت کی. ایک ہوتا ہے اہتدا. اہتدا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہدایت اسے کی گئی تھی اس نے قبول کر لی، اپنا لیا اس کو. توجہ فرمائے. خداوند عالم فرماتا ہے والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری طرف سے آئی ہوئی ہدایت قبول کر لی، اپنا لیا اس کو، زادہم ہدن، تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. توجہ فرما رہے یہ توفیقات میں اضافہ کہہ لیں آپ اس کو، ہدایت میں اضافہ کہہ لیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جو قبول کرے، نہ کہ اپنی ان خواہشات کی وجہ سے جو اس راستے پر چلنے کی رکاوٹ بن رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ مثلا اس طرف مت جانا، اس طرف مت جانا ورنہ ہماری قربانی دینی پڑے گی، اور وہ بندہ اپنی ان خواہشات کو رکھ لے اور اس راستے پر نہ جانا چاہے. یہ ہدایت کا اضافہ اس کے لیے نہیں رکھا خدا نے. یہ ہدایت کا اضافہ اس کے لیے نہیں رکھا. کس کے لیے رکھا ہے؟ جو قبول کرے. پھر خدا کیا کرتا ہے؟ وہ جو پہلے دن اس راستے کو قبول کر لیا، اس نے یہ تلخ فیصلہ کر لیا، لیکن وہ جو پہلے دن اس کو بڑا پہاڑ پہ چڑھنا سخت لگ رہا تھا، آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسی کو اس کے لیے آسان کر دیا. اسی راستے سے اس کی طبیعت کو مانوس کر دیا، انس ہو گیا اس کو اسی راستے سے. جس سے پہلے دن وحشت زدہ ہو رہا تھا کہ میں یہ کیسے کام کروں گا، اب اسی سے اتنا مانوس ہے کہ اس کو چھوڑنے سے وحشت ہوتی ہے اس کو. یہ خدا کا قانون ہے کہ جو انشاءاللہ آنے والی باتوں میں بھی اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. بس یہ 3 معنی آپ کے لیے انشاءاللہ واضح. زیادہ تر قرآن میں یہ 3 معانی آئے ہیں ہدایت کا. چوتھا معنی قیامت کے دن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب دنیا میں اس ہدایت سے جنہوں نے استفادہ کیا ہوگا، جو ان کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف، جنہوں نے اسے قبول کر لیا اور وہ جو راستہ دکھایا گیا تھا اس راستے پر چل پڑے اور اس راستے پر ثابت قدم رہے، قیامت کے دن ان کو ایک اور راستہ دکھایا جائے گا، اور وہ راستہ یہ ہوگا کہ یہ راستہ اس پر چلو، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جہنم کے راستوں سے ان کو بچا لیا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا دنیا میں، ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کر. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، نہیں مانی تھی بات جو ان کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کو بھی گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہ جو آخری ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی جب وہاں ان کو ہدایت کی جائے گی تو وہ ان کے منہ سے، جنت میں جانے والوں کے منہ سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اس جنت کی طرف ہماری ہدایت کر دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم اس جنت تک آنے والے نہیں تھے. صلوات پڑھیے محمد والا.